حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ امام حسن کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی اب کچھ عرصہ تک ایسا لباس نہ پہننا جس میں تجھے آسائش محسوس ہو۔ میں تیری پیشانی میں ابو الائمہ کا نور دیکھ رہا ہوں اور یہ نور اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا ہے۔ جناب سیدہ کو 2 ماہ پورے ہوئے تو بی بی نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب بھی میں کھانا پیش کرتی تو بی بی فرماتی، ام ایمن آج کل اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غذا مل رہی ہے کہ میرا کسی چیز کے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ 4تھے ماہ بی بی نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا، اور جب بی بی تنہا بیٹھی ہوتی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آخر کار ایک دن میں نے پوچھ لیا، بی بی تنہائی میں آپ کس سے باتیں کرتی ہیں؟ جناب سیدہ نے جواب دیا، ام ایمن اب کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے خود مجھے حیران کر رکھا ہے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں، 6 ماہ بی بی کی پیشانی میں روشنی اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں تاریک رات میں کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب 6 ماہ مکمل ہوئے تو حضور جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آج رات کسی وقت تیرے گھر میں جنت کی وہ حور آئے گی جس کا نام لعبہ ہے، اور جو مسکراتی ہے تو پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت اور حسن و جمال صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے کل صبح کے مولود کی داعیہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، سنا ہے کفار حملہ کر رہے ہیں، اگر میں کسی وجہ سے مصروف ہو جاؤں تو میرے آنے تک بچے کو نہ غسل دینا اور نہ ہی دودھ پلانا۔ اس رات جناب ام سلمہ ام المومنین اور حضور کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب جناب سیدہ کے گھر میں تھیں۔ جب 2 شعبان کی رات ڈھلی، دختر رسول بستر سے اٹھیں، تجدید وضو کر کے مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب پڑھی اور مصروف تسبیح و تقدیس ہوئیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ اور جناب صفیہ بھی اٹھ گئی تھیں۔ وہ بھی مصروف عبادت تھیں کہ یکایک تمام مکان نور سے منور ہو گیا اور حجرہ جناب سیدہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان عورت داخل ہوئی۔ جناب سیدہ کو تو چونکہ علم تھا اس لیے بی بی پریشان نہیں ہوئی، البتہ حضرت ام سلمہ اور جناب صفیہ ذرا گھبرا گئیں۔ آنے والی مستور نے آتے ہی کہا، السلام علیک یا بنت خاتم الانبیاء، السلام علیک یا سیدۃ النساء۔ میرا نام لعبہ ہے، میں جنت کی حور ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کے تعاون کو آئی ہوں۔ میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے اور جناب سیدہ کے مابین ایک حجاب سا حائل ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس 2 زانو تھا، انگشت شہادت سوئے آسمان بلند کر رکھی تھی اور کہہ رہا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی و اخی اولیاء اللہ واشہد ان امی سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اس کے بعد میں نے آگے بڑھ کر اٹھایا، خوشبوئے جنت لگائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سیدہ کو مبارکباد دی۔ تیسرے دن نبی کونین تشریف لائے اور فرمایا،
ऐ उम्मे ऐमन, मेरा बेटा मेरे पास लेकर आओ। मेरे बोलने से पहले जनाब सफ़िया ने कहा, आपके हुक्म के मुताबिक अभी तक हमने बच्चे को गुस्ल नहीं दिया, थोड़ा सा इंतज़ार फरमा लें ताकि हम गुस्ल दे लें। आपने फरमाया, फूफी अम्मा, क्या मेरे बच्चे को आप गुस्ल देंगी? यहाँ लाइए, अल्लाह ने मेरे बच्चे को पाक व पाकीज़ा पैदा किया है। जनाब सफ़िया ने हाथों पर उठाया, हजूर के पास लाईं। आपने हाथों पर लिया, पेशानी पर बोसा दिया, गला चूमा और ज़बान नबूवत दहने इमाम हुसैन में दी। जब हुसैन सैर हो गए तो मुझे वापस किया और जब जाने लगे तो फरमाया, ज़हरा बेटी, बच्चे को दूध ना पिलाना, इसे मैं ही पालूंगा। फिर आप रोज़ाना तशरीफ़ लाते थे और इमाम हुसैन को ज़बान रिसालत चुसाते थे। इमाम सादिक फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने अपनी माँ समेत किसी औरत का दूध नहीं पिया था। इमाम सज्जाद से रिवायत है कि विलादत इमाम हुसैन के बाद जनाब सैयदा ने अर्ज़ किया, या अली, बच्चे का क्या नाम होगा? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़हरा, जिसने हसन का नाम रखा था वही इस बच्चे का नाम भी रखेगा। मैं अपने आका से कैसे सबकत ले सकता हूँ? हजूर तशरीफ़ लाए तो बीबी ने अर्ज़ किया, बाबा जान, हसन का नाम भी आपने रखा था, अब इस बच्चे का नाम भी आप ही तजवीज़ फरमा दें। आपने फरमाया, बेटी, ना हसन का नाम मैंने रखा था और ना इस मौलूद का नाम मैं रखूँगा। हसन का नाम भी अल्लाह ही ने रखा था और इस बच्चे का नाम भी वही रखेगा। मैं अल्लाह से कैसे सबकत हासिल कर सकता हूँ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे जिब्राईल ने आकर बताया तुझे बता दूंगा। आप इसी इंतज़ार में थे कि जिब्रील ने आकर अल्लाह की तरफ से दरूद व सलाम के बाद अर्ज़ किया कि इरशाद कुदरत के मुताबिक अली से आपको वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, लिहाजा जिस तरह बड़े बेटे का नाम फर्जंदे हारून के नाम पर है, इसी तरह छोटे बच्चे का नाम भी हारून के छोटे बच्चे के नाम पर शब्बीर का अरबी तर्जुमा हुसैन रखो।